حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مرشد کے عشق کی بات کرتے ہیں۔ مرشد کا عشق یہ کہنا آسان ہے، اس کا معیار اور کیلیبر بہت بلند ہے۔ لوگ انہوں نے مرشد دیکھا ہوا ہوتا ہے، وہ مرشد جو تعویذ دیتا ہے یا دم کرتا ہے، یہ مرشد دیکھا ہوتا ہے۔ اس کی محبت ایک نارمل محبت ہوتی ہے کہ اس کے مسائل جو دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو مرشد اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بندے کو پیش کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہو، جو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ روحانی طور پر بندے کی تربیت کر کے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہو، تو اس کی محبت کی پھر انتہا نہیں ہوتی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرشد کی محبت، کیونکہ مرشد کی جو محبت ہے یہ بیسیکلی اللہ کی محبت ہے۔ مرشد کی محبت میں اللہ کی محبت پوشیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرشد ہی وہ وسیلہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے میں دل بر ویکھ نہ رجا ہوں۔ اے تن میرا یعنی یہ پورا میرا جسم آنکھیں ہوں اور ہر آنکھ سے اس کا دیدار کروں۔ لوں لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولاں ہک کجاں ہوں۔ یعنی کہ یہاں جو مطلب ہے ہمارے مسام ہیں، ہر ایک مسام پر، ہر ایک بال پر میری لاکھ لاکھ جا کے یہ یہاں پہ آنکھیں ہوں، ایک کھولوں ایک دیکھوں اور مرشد کا دیدار ہی کرتا رہوں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے ہور کنوں ول بھجا ہوں۔ یعنی کہ مرشد کا دیدار اتنا کیا ہے لیکن پھر بھی بے قرار ہوں۔ دل بردا دیدار ہے مینوں باہو لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ مرشد کا دیدار جو ہے یہ کروڑ حج کرنے سے بہتر ہے۔ بڑی یعنی کہ اتنی بات، یہ کون سا مرشد ہے جس کا دیدار کرنا کروڑ حج سے بہتر ہے؟ تو ہمارے مرشد پاک نے بھی اس کی تفصیل بتائی، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں ساتھ زیادہ جو تیرا مرشد ہے، جو تیرا شیخ ہے، تیری تربیت کرتا ہے، تیری تربیت کرتا ہے، تجھے تجلیات اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تجھے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ جب شیخ تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو پھر جس طرح تو اللہ کی قدر کرتا ہے تو پھر اللہ تک پہنچانے والے کی بھی قدر کرتا ہے۔ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں جب شیخ جو ہے، جب مرشد جو ہے یہ بندے کی باطنی تربیت کرتا ہے نا، تربیت کر کے نور کے ذریعے سے تزکیہ نفس کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے باطنی طور پر، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت کرتے ہیں بندے کی۔ تربیت مکمل کرنے کے بعد، اس کی باطنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اس کے مرشد کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس کی باطنی تربیت جو حضور پاک فرماتے ہیں اس سے انسان اللہ کے دیدار کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر حضور پاک حکم دیتے ہیں کہ اس کو اللہ تک پہنچاؤ، اللہ کا دیدار کراؤ۔ حضور پاک کے حکم سے مرشد اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے مرشد کی، اور ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے مرشد تو 3 دفعہ پہلے دیدار کرواتا ہے۔ 3 دفعہ۔ اگر مرشد کامل نہ ہوا تو پھر اس 3 دفعہ دیدار کے دوران ہی بندہ شہید ہو جاتا ہے۔ تجلیات اتنی پڑتی ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس دنیا سے، دنیا فانی سے گزر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ ایک وہ ہیں جن کی عقل کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، مجذوب ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی طاقت اور قوت اتنی ہوتی ہے کہ رب کے روبرو کھڑا کر کے اور وہ ہوش و حواس میں رہتے ہیں اور وہ غازی رہتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے دیدار تک اور حضور پاک کی محفل میں پہنچاتا ہے، اس مرشد کا دیدار حضرت سخی سلطان وہ فرماتے ہیں کروڑ حج کرنے سے بہتر ہے اس مرشد کا دیدار کروں، اس مرشد کی بارگاہ میں جاؤں۔ وجہ کروڑ حج کرنے کے باوجود بھی آپ اللہ کے دیدار تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں، مقام مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی ذات تک نہیں۔ اللہ کی ذات وہاں ہے جہاں نہ کوئی مقام ہے نہ کوئی مرتبہ، اور اللہ کی ذات تک پہنچاتا وہی ہے
جو اللہ تک پہلے پہنچا ہوا ہو۔ پھر اس مرشد کا جو دیدار ہے، پھر کروڑ حد سے بہتر ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اگر اس دور میں، کیونکہ نفسہ نفسی کا دور ہے، اس دور میں اگر آپ نہیں پاتے کوئی شخص آپ کو ایسا ملے ولی اللہ جس کے پاس طاقت اور قوت اتنی صلاحیت ہو کہ آپ کو اللہ تک پہنچا سکے، اس کا میں آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ اپنے گھروں میں بیٹھیں، دل کا انتخاب کریں، دل کے اوپر تصور کریں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اس کی ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری دھڑکن کے ساتھ ہوں ملائیں، دل ہی دل میں پڑھتے رہیں اللہ اللہ۔ دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ کی صدا آنے لگ گئی یا دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آ گیا، تو اس کی برکت سے وہ مرشد بھی آپ کو دیدار کرائے گا جس کی اس وقت ڈیوٹی ہے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچانے کی۔ کیونکہ زمانہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا خالی جس میں ایسا فقیر موجود نہ ہو۔ تجربہ کریں، آزمائیں، ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن کا انتخاب کریں، جہاں بیٹھے ہیں، جدھر بیٹھے ہیں، ہر وقت دل کی دھڑکن کے ساتھ پڑھتے رہیں اللہ اللہ، اور دل پر تصور کریں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہی دو عمل آپ کو اس مرشد سے بھی ملا دیں گے جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کو لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔